اپنے چھوٹوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان سے تمام رشتے کٹ جائیں گے، بیزاری کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً اگر ہمارے لیے ایک مرتبہ دوبارہ لوٹنے کا موقع ہو مراد دنیا میں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کا اعلان کرے جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے، مگر کل حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ غور کر لینا چاہیے ہم کس کے فالوورز ہیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ گمراہ قسم کے لوگ، ان کی پیروی کرنے والے ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ گمراہی سے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب حلال اور پاکیزہ کھانا اس تعلق سے کچھ تعلیم دی جا رہی ہے، معاملات زندگی کے لیے بھی رہنمائی کے لیے ہدایات آ رہی ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک۔ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک جو شے کھا رہے وہ تو حلال ہو، اس کو حلال مال سے کمایا ہے حرام سے، تو یہ طیب بھی ہونا چاہیے۔ اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور کوئی شرکی عقیدہ نہ آ جائے، کوئی کفری عقیدہ نہ آ جائے، جیسے مشرکین مکہ غیر اللہ کے لیے جانور ان کو ذبح کرتے تھے معاذ اللہ، ایسا رویہ نہ ہو۔ تو حلال بھی ہو اور طیب دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ ذکر آیا ہے شیطان کا، وہ کاہے کی دعوت دیتا ہے؟ برائی کی اور بے حیائی کی۔ آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی برائی کی بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے وہ شیطان کا ایجنڈا ہے، اور رحمان کی تاکید کیا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جمعے کے خطبات میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ بے حیائی اور منکر کے کاموں سے، منکرات کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے۔ ہمیں رحمان کی دعوت قبول کرنی ہے اور شیطان کی دعوت کو رد کرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ بھلا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی اندھے بن کر ان کی پیروی کرتے رہیں گے۔ تاریخ انسانی میں انسانوں کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اندھے بن کر انہوں نے باپ دادا کی ہر غلط بات کو بھی پیروی میں لا کر چھوڑا اور ان کے پیچھے چلتے رہے، حالانکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، واضح ہدایت کے ساتھ بھیجا، مگر اس کے مقابلے میں باپ دادا کی غلط باتوں پر لوگ اڑے رہے اور حق سے محروم ہو گئے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے۔ یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اندھے ہو گئے اور باپ دادا کی غلط باتوں کے اندر بھی پیروی کر رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے ان کا؟ جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے نا، جب وہ اپنے جانوروں کو جو اس کے زیر انتظام ہوتے پکارتے تو آواز تو ان کو جاتی ہے مگر سمجھ کچھ نہیں آتی۔ ایسے ہر دھرم لوگ جو حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، ان کے کان میں بات تو جاری مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون بس وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کان تو ہیں مگر حق قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، وہ سنتے نہیں۔ وہ آنکھیں دیکھنے والی رکھتے تو ہیں، حق دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، چنانچہ اب گمراہی ان کا مقدر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ پھر بات آئی
پاکیزہ کمائی بھی حلال کی ہو، جو شے استعمال کر رہا ہوں کھانے پینے کی وہ حلال مال سے بھی تو حاصل کیا گیا ہو، تو آمدن بھی حلال کی ہونی چاہیے۔ اشارہ ہو رہا ہے حلال کے ساتھ پاکیزہ کی طرف۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اہل علم نے بیان فرمایا 3 آداب اللہ نے بیان فرمائے رزق کے تعلق سے۔ طیب ہونا چاہیے، دوسرا استعمال کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور تیسرا اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جسم میں ویسے تو روزے کی حالت میں تو کھانا پینا روکنا ہے، اس سے اپنے آپ کو ادروائز بات ہو رہی، کھاؤں پیوں بھی تو اس نیت کے ساتھ جسم کا حق ادا ہوگا، اس کو توانائی ملے گی، تو اس وجود کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے احکامات کی پیروی میں انشاءاللہ لگا سکوں گا۔ یہ کھانے کے تعلق سے 3 آداب اس مقام پر آئے۔ اگلی آیت کریمہ میں 4 باتوں کی حرمت کا ذکر آیا، یہاں بھی ذکر ہے اور آئندہ 3 مرتبہ اور یہ ذکر آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس 4 ہی بات اسلام نے حرام قرار دی، نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے معاشرے میں یہ 4 باتیں رائج تھیں، دین اسلام نے اس سے ہمیں روکا ہے، اور جو حرمتیں اللہ کے دین نے بیان فرمائی آج کے عہد میں اس کی حکمتیں ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اشارہ کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کی ہے مردار، والدم، اور خون، مراد بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کرتے جو خون بہتا ہے وہ، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے قرب کے لیے وہ جانور مراد ذبح کیا گیا ہو۔ تفصیلات آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ 4 باتوں کی حرمت، مردار خون مراد بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کے قرب کے حصول کے لیے، جیسے کہ مشرکین مکہ بتوں کی خوشنودی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ مزید تفصیلات تفاسیر میں مطالعہ ان کا کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، جانور سور وہ حرام ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بے حیائی ان اقوام میں ہے جہاں اس کا گوشت سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم کرونا وائرس کی وبا سے گزر رہے ہیں، بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، حرام قسم کی اشیاء کے استعمال سے اس طرح کے وائرسز جنم لیتے ہیں اور اس طرح کی وبائیں پھیلتی ہیں۔ دین اسلام کی خوبصورتی، دین اسلام کی تعلیمات کی حکمتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ آگے ہمارا پیارا دین بدلتے حالات کے اندر سینیریوز جب بدلتے ہیں تو دین فلیکسیبلٹی بھی عطا کرتا ہے، سہولت بھی عطا کرتا ہے، کچھ اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس جو لاچار ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، بس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہیں کسی کی جان کے لالے پڑ جائیں اور جان بچانے کے لیے حرام شے کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو اب جان بچائی جائے گی، بس بقدر ضرورت وہ استعمال کر سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ اصول کیا ہے؟ حالات کے بدلنے سے شریعت کے حکم میں تبدیلی آتی ہے، یا رعایت آتی ہے، یا فلیکسیبلٹی آتی ہے، یا سہولت آتی ہے، یا آسانی آتی ہے۔ کیوں؟ دین فطرت ہے اور خالق کا عطا کردہ ہے، اور مخلوق کی حاجات اور معاملات کو خالق سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا۔ تو اللہ کے اس دین پر اللہ مجھے اور آپ کو مزید یقین عطا فرمائے کہ کتنے پیارے اور خوبصورت اور جامع دین کے ہم ماننے والے ہیں۔ یہ تو کچھ حرام باتوں کا ذکر آیا، اب وہ حرام جو علماء سوء استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو کھاتے ہیں مال حرام، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، وہ برے علماء سو، یہود کے علماء کا ذکر بھی آتا رہا، کتاب میں سے چھپاتے رہے، حق بیان نہ کیا، لوگوں کی من پسند باتیں بیان کر کے پیسے بٹورتے رہے، اپنی جیبیں بھرتے رہے، فرمائے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا کہ ان کو پاک کر کے کوئی جنت میں ڈالا جائے، قطعاً نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، والعذاب بالمغفرہ،
اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا، فما اصبرہم علی النار، پس کس قدر وہ آگ پر بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، جانتے بوجھتے کتاب کا علم تھا اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر جو ہے وہ دین فروشی کی روش اختیار کی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا حوصلہ ان لوگوں کے اندر، اللہ اکبر۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ ضد میں دور جا پڑے۔ ضد وہی حسد اور تعصب کی وجہ سے جانتے بوجھتے انہوں نے حق کو رد کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے یہود کا ذکر آتا رہا۔ ناظرین کرام، اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ یہ بھی ایک طویل آیت ہے اور اس کو بڑا پیارا عنوان دیا گیا ہے آیت البر، ایسی آیت جس میں نیکی کا بڑا جامع اور حقیقی تصور اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا۔ نیکی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نیکی پر آمادہ کرنے والی شے وہ ایمان ہے، اور نیکی کا پہلا بڑا مظہر وہ ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ، اور نیکی کے اندر عبادات کا اہتمام بھی شامل، نیکی کے معاملات میں حسن معاملہ بھی شامل، وعدے کی پاسداری کرنا، نیکی کے معاملات میں مشکلات میں صبر کرنا بھی شامل، اور حق و باطل کا معرکہ سجے تو استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی نیکی کے مظاہر میں شامل۔ یہ تمام مباحث اس ایک بڑی جامع آیت میں عطا ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو واقعتاً اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور وہ مال کی محبت کے باوجود اس مال کو دے، ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو پورا کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور وہ خوب صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں، وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ ایک آیت مکمل ہوئی، آیت نمبر 177۔ بڑے مباحث ہیں اور مفسرین کرام نے بڑی تفصیلات تفاسیر میں نقل کی ہیں، تفصیل کا موقع تو نہیں لیکن چند باتیں۔ وہ جو یہود نے اعتراض کیا تھا، یہ مسلمانوں نے منہ ادھر سے ادھر کر لیا، رخ ادھر سے ادھر کر لیا، یہ ظاہر پرست لوگ، شارٹ سائٹڈ لوگ، نیرو مائنڈڈ لوگ، ذرا ظاہر میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو بال کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ بتایا گیا کہ صرف یہ چہرے ادھر ادھر کرنا ہی نیکی کل نہیں ہے، ہاں قبلہ رخ ہونا بھی نیکی ہے، لیکن اصل نیکی کس کی ہے؟ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر۔ ایمان ہے جو شے قوت متحرکہ ہے، جو موٹیویٹ کرتی ہے بندے کو عمل کی طرف۔ اچھا، عمل میں سب سے پہلے کیا آیا؟ انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ نیک آدمی وہ ہے جو کسی کو مشکل میں دیکھے تو تڑپ اٹھے، کم سے کم اس کی تکلیف کو فیل تو کرے اور آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے، اور مال خرچ کرے کہاں؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ضرورت مند جو سوال کرنے پر آ جائے اس پر، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں۔ یہ انسانی ہمدردی بھی آ گئی ایمان کے فوراً بعد نیکی کے مظہر کے طور پر۔ پھر عبادات میں سے نماز و زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ نماز ایمان کو آبیاری دیتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، نیکی کا عمل بڑھتا جائے گا آگے، اور زکوٰۃ تو کم سے کم تقاضا ہے۔ حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ، جامع ترمذی شریف کی روایت، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں مال خرچ کرنے کا ذکر پہلے الگ آیا اور اب زکوٰۃ کا بیان الگ آیا، تو زکوٰۃ تو کم از کم ہے، دیتے رہیں گے، مال کی محبت بھی نکلے گی اور آگے بڑھ کر دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر نیک آدمی صرف عبادات میں ہی متحرک نہیں ہوتا، معاملات میں بھی کھڑا ہوتا ہے، وعدے کو پورا کرتے
وعدہ اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے، بندوں سے بھی ہوتا ہے، رب سے بھی ہوتا ہے۔ پوری زندگی وعدوں میں ہماری جکڑی ہوئی ہے، وہ زندگی بھر کا وعدہ کیا؟ ایاک نعبد، ہر نماز میں قرار کر رہے ہیں کہ اسی کی عبادت 24 گھنٹے۔ پھر صبر کا بیان آیا، سختیاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکالیف، جیسے آج کل پاکستان بھر میں کیا دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، مشقتیں ہیں، ڈٹے رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے التجا کریں، اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ مگر صبر کی اعلیٰ ترین شکل کیا آئی؟ بڑا انقلابی تصور قرآن دیتا ہے، وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں۔ نیک آدمی جنگ بھی کرتا ہے جی، اگر موقع آئے گا، شرائط پوری ہوں گی تو وہ جنگ کرتا ہے، مگر مال غنیمت و کشور کشائی کے لیے نہیں، رب کی زمین پر اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اس پورے تصور کے ساتھ جو نیک بنے، اللہ کہتا ہے یہ سچے ہیں اور یہ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے اور نیکی کے اس جامع تصور کو سامنے رکھتے ہوئے واقعتاً نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا لازم کیا گیا، اس کا حکم دیا گیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ کیا مطلب؟ جس شخص نے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے، سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ زمانے جاہلیت میں قبائل، جو بڑے قبائل ہوتے تھے، اگر ان کا ایک فرد کسی چھوٹے قبیلے نے مار دیا، کسی چھوٹے قبیلے کے شخص نے مار دیا ان کے ایک فرد کو، یہ کہتے تمہارے 3 ماریں گے، تمہارے 5 ماریں گے۔ اس وقت بھی جاہل لوگ موجود تھے۔ آج دنیا میں بڑے جاہل ہیں جو پوری کسی قوم کو ملیہ میٹ کرنے کے درپے ہو جاتے۔ قرآن اصول عطا کرتے عدل کا، نہ، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، یعنی جس نے قتل کیا سزا اسی کو دی جائے گی قصاص میں۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو دستور کے مطابق پیروی کرے، واداء الیہ باحسان، اور اسے عمدگی کے ساتھ ادا کرے۔ بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا۔ قصاص کے قانون میں قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو وہ قتل کیا جائے گا، لیکن مقتول، جس کو قتل کیا گیا، مقتول کے ورثاء اگر چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ انداز سبحان اللہ، اللہ کے کلام کا انداز کتنا پیارا، جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا تو اب یہ قاتل خون بہا، بلڈ منی ادا کرے گا بھائی کہہ کر۔ بڑا پیارا اپیلنگ انداز ہے۔ خطا تو کر بیٹھا، انسان ہونے کے ناطے تو بھائی ہے نا، ایک جان چلی گئی ایک اور بھی چلی جائے گی، چلو معاف کر دو۔ تو یہ جو معاف کر دیں مقتول کے ورثاء، تو فرمایا قاتل کے بارے میں وہ بھلے طریقے پر دستور کے مطابق پیروی کرے اور عمدگی کے ساتھ ادا کرے، جو بھی خون بہا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ فمن اعتدى بعد ذلک، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قاتل اگر خوب بہا ادا نہیں کرتا تو وہ ظلم کر رہا ہے، اور مقتول کے ورثاء معاف کر چکے اور انہوں نے خوب بہا لے لیا، اب بھی کوئی انتقام کے جذبات، تو یہ ان کی زیادتی کی بات ہوگی۔ کوئی زیادتی نہ کرے۔ البتہ یہ جو قصاص کا قانون اسلام نے عطا فرمایا، اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والوں، تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ کس بات سے بچ سکو؟ قتل و غارت گری سے۔ دنیا میں اگر ہمیں امن چاہیے ہے تو یہ قصاص کا قانون نافذ کرنا ہوگا۔ ایک شخص قتل کا ارادہ اگر کرنا چاہے تو اسے یاد رہے کہ میری گردن اڑانے کے لیے کئی لوگ موجود ہوں گے، تو وہ باز آ جائے گا اور لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی۔ یہ قصاص کا حکم رب کائنات نے عطا فرمایا، اور اس کا نفاذ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جن کے پاس قوت نافذہ اور اختیار موجود ہے۔ آگے ارشاد ہوا، وصیت کے تعلق سے اولین ایک حکم ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا موقع آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر۔ نوٹ کیجئے گا، وصیت یعنی ول، وصیت کے بارے میں اول حکم ہے۔ بعد میں سورۃ النساء کی آیات آ گئی، سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12، وہاں ورثاء کے حصے اللہ تعالی نے خود مقرر فرما دیے، اس لیے یہ حکم منسوخ ہے
یعنی ایبروگیٹڈ ہے، اور وہ سورہ نساء کا حکم ناسخ ایبروگیٹنگ ہے۔ یاد آیا البقرہ آیت 106 میں ناسخ اور منسوخ کا ذکر آیا تھا، یہ اول حکم تھا۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت وارث کے لیے تو نہیں ہوگی، غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے، اور وہ بھی 1/3 مال کی حد تک، 1/3 مال کی حد تک میکسیمم، کچھ بات سورہ نساء میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ اول حکم تھا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے سنا اس کو، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وصیت کرنے والے نے تو صحیح وصیت کی، آگے کوئی اور اس میں زیادتی کرتا ہے تو اس کا وبال زیادتی کرنے والے پر ہوگا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پس جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے، فاصلح بینہم، پھر صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک شخص محسوس کرے کہ بھائی وصیت کرنے والا گڑبڑ کر گیا، زیادتی کر گیا، گناہ کر گیا، تو وہ معاملے کو ٹھیک کر لے، شریعت کے مطابق کر لے تو کوئی حرج نہیں، تو پسندیدہ بات ہوگی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وصیت کے تعلق سے اول حکم آ گیا، اور معاملات کے حوالے سے بھی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ قرآن پاک کا کتنا پیارا اعجاز ہے، مضامین بار بار بدل رہے ہیں، عبادات کا ذکر آ رہا ہے، معاملات کا ذکر آ رہا ہے، اجتماعی معاملات زندگی کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ اعجاز ہے اس قرآن حکیم کا، اللہ اور ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور مقصود کیا ہے؟ نزول قرآن کا مہینہ، پیارا مہینہ ماہ رمضان، اس ماہ مبارک میں یہ قرآن نازل ہوا، اس کو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک وقفے کا موقع ہے، انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے، اور وقفے کے بعد بہت توجہ کیجئے گا، بہت پیارا مقام آ رہا ہے، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع، ماہ رمضان اور اس کے روزوں کے بارے میں بہت کچھ اس رکوع میں آئے گا۔ ایک وقفہ لیتے اس کے بعد انشاءاللہ پھر مطالعہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، اور کیو ٹی وی کی لائیو نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، اور ایک بڑا قیمتی اور جامع مقام آ رہا ہے، ماہ رمضان کا بیان قرآن حکیم میں۔ قرآن حکیم میں نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی، دیگر اعمال کا ذکر بار بار آتا ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک اور اس کے روزوں کا بیان صرف ایک مقام پر آیا ہے، جو کہ اب سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے۔ آئیے اپنا مطالعہ شروع کریں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بتایا گیا کہ یہ نیا حکم تمہیں نہیں دیا گیا، تم سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض رہا، شکل میں، کیفیت میں فرق رہتا ہے، ابھی ذکر آگے کریں گے۔ ہمارے یہود کے روزے میں بنیادی فرق ہے، لیکن روزے کی فرضیت ہر امت میں رہی، اور نبی پاک علیہ السلام کی امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ ایک بڑا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا ایک مفہوم ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ روزہ میں کیا مشق کرا رہا ہے؟ ہم روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، زوجین کے تعلق کو قائم کرنا چھوڑ دیا، ایسے ہی ہے نا؟ ارے حلال کو چھوڑ رہے ہو، اب حرام کو چھوڑنے والے تو بن جاؤ، تبھی وہ برکتیں ہیں روزوں کی جو احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزا بہ، بخاری شریف کی روایت کہ روزہ میرے لیے ہے اور اللہ فرماتے میں ہی اس کا بدلہ ہوں، سبحان اللہ۔ مگر یہ فضائل کب ہیں؟ جب روزوں کی حفاظت کی جائے۔ تو ایک روزہ چند گھنٹوں کا ہے، حلال ہم نے چھوڑ دیا، ایک روزہ پوری زندگی کا ہے، اور وہ ہے حرام کو چھوڑ دینا۔ تو حلال چھوڑنے والے بن رہے ہیں تو حرام کو چھوڑنے والے تو بن جائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا ایام معدودات، گنتی کے چند دن تو ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن جو ہیں ان کے بارے میں ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی کہ یہ جو عدد ہے معدودات، یہ 9 کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اول جب روزے کے احکام کی فرضیت آئی تو وہ گریجولی آئی تھی، تدریجاً آئی تھی، اور ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ 3 روزے ہر مہینے کے اولاً فرض کیے گئے تھے۔ آیت نمبر 185 جب پڑھیں گے تو رمضان شریف کے پورے مہینے کے روزوں کی فرضیت کا بیان آئے گا، تو اولاً ہر مہینے 3 روزوں کی فرضیت کی بات آئی، اور پھر
ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر پورے مہینے کے تعلق سے آیا تھا، تو یہ احکام تدریجاً آئے۔ ابتدا کے تعلق سے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں، ابتدا سے مراد ابتدائی جو حکم آیا تو کچھ رعایتیں تھیں، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، بعد میں پورا کر لے گنتی کو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان پر کہ جو طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک نادار کو کھانا کھلانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کے تعلق سے مفسرین نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک کہ جو طاقت رکھتے ہیں شروع میں ان کو کہا کہ چلو اگر ابھی روزہ نہیں رکھ رہے تو مسکین کو کھانا کھلا دو، فدیہ دے دو، لیکن بعد میں یہ معاملہ ختم ہو گیا، اگلی آیت کریمہ میں بات آ جائے گی۔ اور ایک رائے مفسرین کی عموم کے اعتبار سے ہے کہ اب بھی جو مشقت پاتا ہو، انتہائی بوڑھا شخص ہے، ایسا بیمار کہ جو اب ریکور نہیں ہو سکتا، یا وہ اور معاملات اس طرح کے کہ جو انتہائی مشقت ہے، روزہ رکھنا ہی ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے فدیے کا آپشن اب بھی دستیاب ہے۔ یہ دو آراء ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی رائے تو یہ تھی کہ اول جو طاقت رکھتا تھا اس کو تھوڑی سہولت تھی کہ وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے، لیکن آگے کے الفاظ غور فرمائیے گا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پس جو خوشی خوشی نیکی کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، ابھی تو اول دور تھا، ذرا ایک تدریجاً معاملہ آ رہا ہے، اب یہ جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ رہے ہو یہ بعد میں ختم ہو جائے گا معاملہ، تو روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں یوز ٹو کرا کر آخری حکم عطا ہوا، وہ اگلی آیت کریمہ میں ماہ رمضان کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ فرقان ہے۔ سبحان اللہ، رمضان کیوں افضل ہے؟ اس میں قرآن کا نزول ہوا، سارے مہینے اللہ کے مگر یہ مہینہ افضل کیوں ہے؟ اس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ کیا ہے قرآن؟ سارے انسانوں کے لیے ہدایت، یہ ثواب کی کتاب بھی ہے، کوئی شک نہیں، البتہ اس کا اولین اور اہم ترین تعارف انٹروڈکشن کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ دورہ ترجمہ قرآن کی محفل کیا مقصد ہے؟ ہم ثواب بھی مل رہا ہے، اور ماہ مبارک میں ثواب تو بہت بڑھ جاتا ہے، ہم ہدایت کی بھی طلب تڑپ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے مزید برکت عطا فرمائے، رہنمائی عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ فرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے۔ اب یہ کرائیٹیریا اور کسوٹی ہے، اس پر پرکھ کر دیکھ لو کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اس قدر عظمتیں قرآن کریم کی بیان ہو رہی ہیں۔ آگے ارشاد ہوا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جو کوئی تم میں سے اس ماہ مبارک کو پائے اب لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ یہ روزوں کی فرضیت ماہ رمضان کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں آ گئی، اب تو ہر ایک کو روزہ رکھنا ہوگا، البتہ کچھ رعایتیں اور ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر پر، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ یہ رعایت اب بھی ہے، ایسا بیمار کہ روزہ رکھے تو تکلیف ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، تو بعد میں قضا کر لے۔ سفر شرعی طور پر کر رہا ہے تو بعد میں قضا کر لے، سفر کی مشقت ہوتی ہے۔ خاتون حاملہ ہے، مشقت ہے، بچہ جنم پا رہا ہے وجود میں، تو بعد میں روزہ رکھ لے، ابھی چھوڑ دیں۔ ایک خاتون جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اور ظاہر بات ہے مشقت کا پہلو ہے، تو وہ چھوڑ دے، بعد میں روزہ قضا کر لے۔ یہ سب احادیث میں تفصیل آتی ہے۔ ہاں، ایک ایسا بوڑھا جو اتنا بوڑھا یا بوڑھی ایک خاتون ہو چکی، اتنے کمزور اور لاغر کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں، یا ایک ایسا دائمی مریض جو ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اب اس مرض سے افاقہ نہیں ہو سکتا، اس کو میڈیسن لینی ہے، دوا لینی ہے، اور مسائل ہیں اس کے ساتھ، تو ان کے لیے اب وہ معاملہ آئے گا فدیے کا، یہ فدیہ دیں گے، اور ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تو چند باتیں میں نے مختصراً عرض کی ہیں، باقی ہمیں علماء کرام سے مسائل کو سیکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی فرمانا چاہتا ہے اور دشواری فرمانا نہیں چاہتا۔ اللہ نے آسانی دی نا، 12 مہینے کے روزے فرض نہیں کیے، 1 مہینے کے فرض کیے، ایسے ہی ہے نا، اور صبح صادق سے لے کے غروب تک کا معاملہ، کچھ رعایتیں بھی عطا فرما دیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دین یسر، دین آسان ہے، لیکن یاد رہے آسانیاں وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائے علیہ السلام، یہ نہیں کہ میرا جو دل کرے میں وہ آسانی نکال لوں، نہ اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے جو
جو ہمیں آسانی عطا فرمائی وہی ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ رمضان شریف میں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اور وجوہات کی وجہ سے رہ گئے، بعد میں گنتی پوری کرنا۔ یہ گنتی کیوں پوری کرائی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کی عظمت کا ایک اور بیان، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، قرآن جیسی عظیم نعمت ملی ہدایت کی صورت میں، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ رمضان، اس کے روزے قرآن کے لیے رکھوائے جا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے قرآن کس قدر عظمت والا، قرآن کس قدر اہمیت والا، قرآن کا وقار اور جلال کس قدر بلند، اور اس کی عظمت کس قدر کہ یہ روزے جیسی مشقت کرائی جا رہی ہے اس پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ صلاۃ التراویح ادا کر رہے ہیں نا، نماز تراویح وہ قرآن کے ساتھ ہی ہے۔ دن میں روزہ قرآن کے تعلق سے، رات کی تراویح قرآن کے تعلق سے۔ اب بس مسنگ لنک کیا ہے؟ ہم تلاوت کرتے سنتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا نا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کیو ٹی وی کو سعادت ملی، میں شکر گزار ہوں کیو ٹی وی کی انتظامیہ کا، دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ وقت انہوں نے متعین کیا رمضان کی راتیں جو ہیں قرآن کے ساتھ بسر کرنے کے لیے، اور کیا پیاری ترتیب کے دورہ ترجمہ قرآن، پورے قرآن کے ترجمے تشریح سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور یہ محفل مزید بابرکت بنائے، اللہ قبول فرمائے۔ تو کیا قرآن کہ نور سے ہم منور ہو جائیں ہمارے دل، اور کیا ہم اس ماہ مبارک سے حاصل کریں گے، انشاءاللہ ہم سب اس کو محسوس کر رہے ہوں گے اور کرتے رہیں گے۔ تو قرآن قرآن قرآن، اس پر فوکس ہے ماہ رمضان میں۔ اگلی آیت کریمہ اللہ کے قرب کا بیان۔ سبحان اللہ، روزہ رکھتا ہے نا بندہ، وہ بھوک یا پیاس سے گزرتا ہے نا، تو جسم تو کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے، روح بیدار ہوتی۔ یہ روح اللہ کی طرف سے، اس روح میں ارج ہے، ایک جستجو ہے، ایک تڑپ ہے، طلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اور یہ روح جب بیدار ہوتی تو اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ کس قدر؟ اگلی آیت کو دل کے کانوں سے سنیے گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں تو قریب ہوں، اللہ ہم سے بہت قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ قوف میں شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اللہ اکبر، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، کس قدر شیورٹی ہے، کس قدر گارنٹی، اور گارنٹی بائی ہوم؟ اللہ دی آل مائٹی سبحانہ و تعالی، جس کے خزانے انلمیٹڈ ہیں۔ وہ گارنٹی کیا دے رہا ہے؟ جب جب پکارنے والا پکارتا ہے، جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ ہاں شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے اللہ فرماتے میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں تو میرا حکم تو مانو۔ ابھی ہم نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم اللہ کے احکام کی پاسداری کریں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور یہ ماہ مبارک تو مشق کرا رہا ہے حلال کو چھوڑنے کی، ہم حرام کو چھوڑنے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے تو بنے۔ یاد رکھیے گا دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ مال حرام ہوا کرتا ہے۔ اللہ حرام کی ہر شکل سے میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ہمارے اور یہود کے روزے میں جو ایک فرق کا میں نے اشارہ کیا تھا وہ بیان بھی آ رہا ہے، اور کچھ رمضان کے روزوں سے متعلق احکامات کا بیان بھی، اور معاشرت کے حوالے سے زوجین کے تعلق کی مضبوطی کے حوالے سے بڑا پیارا بیان ہمارے سامنے آیا چاہتا ہے۔ فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا۔ یہود کا معاملہ کیا تھا؟ ان کے لیے اجازت نہیں تھی، ہمارے لیے حلال ہے، روزے کی رات میں زوجین کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، یہود کے ہاں اس کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ایک فرق ہمارے ان کے روزے میں ہو گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا قرب دیکھنا چاہتا ہے شوہر اور بیوی میں جتنا ہمارے جسم کے ساتھ یہ کپڑا لگا ہوا ہے، اتنا قرب۔ اللہ اکبر۔ اور لباس کیا ہے؟ ہمارے لیے راحت کا سامان، ہماری زینت کا اظہار اور ہمارے لیے سکون کا باعث۔ لباس کیا ہے؟ کوئی کٹ وٹ لگا ہوتا ہے نا رائٹ لیفٹ، وہ چھپ جاتا ہے کپڑے سے، اور لباس کیا ہے؟ سکون کا باعث ہے۔ لباس بندہ اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے، لباس میں دھبا لگ جائے تو سارے محلے کو دکھاتے نہیں ہیں، خاموشی سے صاف کر لیتے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے بڑے نکات اس میں ہیں، لباس سے پیارا لفظ اس تعلق کے قرب کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم ہے کہ تم اپنے آپ سے کچھ خیانت کا معاملہ کر رہے تھے، فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا۔
ہوا کیا، صحابہ کرام میں سے کچھ کو خدشہ تھا، اچھا وہ یہود کے ہاں منع ہے، پتہ نہیں ہمارے حلال ہے کہ حرام، تو کچھ تعلق قائم ہو رہا تھا۔ اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے معاف فرما دیا، روزے کی رات میں مسلمانوں کے لیے زوجین کا تعلق قائم کرنا حلال ہے، اور روزے کے دوران منع ہے، روزے کی رات میں حلال ہے۔ فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ، پس اب تم ان سے تعلق قائم کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دیا اس کی طلب کرو، یعنی اولاد کا حصول، اولاد کو حاصل کرو۔ یہ زوجین کا تعلق جہاں دونوں کے لیے سکون کا باعث ہے، وہاں اولاد کا حصول بھی مطلوب ہے تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے۔ سادہ الفاظ میں صبح صادق ہو جائے، جیسے صبح صادق ہوگی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا السحور برکہ، سحری کیا کرو اس میں برکت ہے، کچھ لقمے چند گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، سحری اس نیت سے کرے کہ سنت ہے بندہ اور اس میں برکت ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کے ہاں رات کو وہ سوتے روزہ شروع، یعنی کوئی سحری کا تصور نہیں، ہمیں رب کائنات نے آسانی عطا فرمائی، سحری کو برکت قرار دیا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات سے مراد غروب آفتاب کا معاملہ، غروب کا معاملہ ہوا، یہ رات شروع ہو گئی، روزہ مکمل ہوا، افطار کر لی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی، جلدی کا مطلب وقت سے پہلے نہیں ہے، وقت پر، خامخواہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جب تک میری امت وقت پر افطار کرے گی اس کے لیے برکت رہے گی۔ لیجئے سحری کا ذکر بھی آ گیا اور افطار کا بیان بھی آ گیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ لیجئے اعتکاف کا ذکر بھی آ گیا۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں نبی پاک علیہ السلام اعتکاف کا اہتمام فرماتے، آپ کی مستقل سنت رہی۔ اس وقت جو بھی حالات ہیں اس تناظر میں کم ہی موقع لوگوں کو مساجد میں مل سکے گا، البتہ عموم کے اعتبار سے یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت ہے، ہر علاقے سے چند افراد کر لیں تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اس کا ذکر بھی گویا کہ قرآن حکیم میں آ گیا۔ فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ مراد کیا ہے؟ وہ روزے کی رات میں زوجین کا تعلق حلال ہے، لیکن جب اعتکاف میں آ گئے تو اب یہ تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ ان احکامات کے بارے میں فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انگلش میں کہتے ہیں نا ڈینجر زون ہے بھائی، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ یہ حدود کا لفظ احکامات الہی کے لیے آیا، صرف یہ کیپٹل پنشمنٹ یا سزاؤں کے لیے نہیں آتا، احکامات کے لیے بھی آتا ہے، اور جن باتوں سے منع کر دیے گئے ان کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، تھوڑا دور ہی رہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسے حکام تک رشوت کے طور پر نہ پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ کہیں تم لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ گناہ کرتے ہوئے جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ یہ مال حرام کی پھر ممانعات کا ذکر آ گیا۔ روزے سے تقوی پیدا ہوا کہ نہیں، کس طرح پتہ چلے گا؟ اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ بندہ مال حرام سے بچ رہا ہے کہ نہیں۔ تو باطل طریقوں سے بچنا آمدنی کے، اور یہ کہ حکام تک رشوتیں پہنچا کر لوگوں کا مال نہ ہڑپ کر جانا، اس سے اس مقام پر روکا گیا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ رمضان شریف میں حلال چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا ہم حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے بن رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا تقاضا ہمارے سامنے آیا۔ اب کچھ حج کے تعلق سے بیان آ رہا ہے، جیسے کہ ذکر ہوا تھا، عبادات کا مستقل بیان آئے گا، معاملات کا ذکر آئے گا، قتال کا ذکر آئے گا، انفاق کا بھی ذکر آتا رہے گا، مستقل مضامین جاری ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانہ اوقات ہیں۔ بہت سارے ہمارے دین کے احکام وہ قمری تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاند دیکھ کر رمضان شریف کا آغاز، چاند دیکھ کر عید الفطر کا منانا، چاند دیکھ کر جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا تعین، حج کے اوقات کا تعین، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگوں کے لیے حساب کتاب رکھنے کا بھی اور حج کے اوقات کا تعین اور اس کے ایام کا تعین کرنے کا بھی ذریعہ۔
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی کی روش اختیار کی۔ خود ساختہ نیکی کا تصور درست نہیں ہوتا، یہ مشرکین مکہ کا تصور تھا، احرام باندھ کر گھر سے نکل گئے، اگر کچھ یاد آ گیا تو بھائی سیدھے سیدھے جاؤ، دروازہ کھول کے وہ چیز لے کے آ جاؤ، نہیں، اب وہ گھر کے پچھواڑے سے جاتے یا دیوار پھلانگ کر جاتے، بے ادبی کرتے، یعنی بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے، اس کو سمجھتے کہ نیکی ہے۔ نیکی خود ساختہ تصور کا نام نیکی نہیں، نیکی تو یہ کہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور نیکی کا جامع تصور ہم نے پڑھا تھا نا آیت البر سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں، فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یعنی کامیابی پا سکو۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو فلاح عطا فرمائے۔ کون سی فلاح؟ آخرت کی فلاح، ہمیشہ کی زندگی کی فلاح۔ دنیا یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اصل میرا اور آپ کا ڈیسٹینیشن وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم لڑو، جنگ کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اس کا نزول شروع ہوا، مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی، نبی اکرم علیہ السلام کے عہد مبارک میں 13 برس تک حکم تھا قرآن کا، سورہ نساء آیت نمبر 77 میں، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ ایک انقلابی جماعت نبی پاک علیہ السلام تیار کر رہے تھے، دعوت کا کام بھی جاری تھا، انقلابی جماعت کی تربیت ہو رہی تھی، ان کو اللہ والا بنایا جا رہا تھا، اور ہجرت مدینہ کے سفر کے دوران قتال کی اجازت بھی آ گئی تھی، سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں ذکر آتا ہے، اور ہجرت مدینہ شریف کے بعد سورہ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے، قتال کے احکامات آ رہے ہیں مقاصد کے ساتھ، آگے مزید تفصیل آئے گی قتال کا مقصد کیا ہے، ابھی پڑھیں گے آیت نمبر 193 میں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بھاری الفاظ آئے، کن کے بارے میں؟ جنہوں نے مسلمانوں میں زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں ہجرت پر مجبور کیا تھا، بیت اللہ شریف کے دروازے بند کر دیے تھے، ان کی جانیں پامال کی تھیں، اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جنگ کرو ان سے، جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ وہ جو میدان جنگ سجنے والا ہے، اور اب دور نبی پاک علیہ السلام کو وہ شروع ہوا کہ قتال فی سبیل اللہ کا میدان سج رہا ہے، اس کے تناظر میں یہ کلام ہو رہا ہے۔ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ کیا ہے فتنہ؟ اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانا، اللہ کی اطاعت و بندگی میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اب مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں سے جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت بلکہ حکم عطا کیا۔ ہاں، فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرنا یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کی سزا ہے۔ خانہ کعبہ کی حرمت ہے، مسجد حرام کی حرمت ہے، مسلمانوں برقرار رکھو، لیکن اگر یہ دشمن یہ آگے بڑھ کر تم سے جنگ کریں تو پھر اللہ بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے، اگر یہ باز آ جائیں تو جنگ برائے جنگ تھوڑی مطلوب ہے، اور محض جنگ کرنا تھوڑی مطلوب ہے، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا رحیم ہے، اگر یہ ایمان قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ ایمان قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صحیح مسلم شریف میں حضور پاک علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین تو اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین، نظام زندگی، سسٹم آف لائف، زمین اللہ کی، اس کا مالک اللہ، حاکم بھی اللہ، اس زمین پر اس کے دین کے احکام کا نفاذ ہونا چاہیے، یہ اللہ کی شریعت کا ہم سے تقاضا اور مطالبہ ہے۔ اللہ فرما رہے فتنے کے خاتمے کے لیے اگر کبھی جنگ کرنا پڑے تو ہے تو ناگوار مگر کی جائے گی، اور جب تک اللہ کا دین سربلند نہ ہو جائے تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہاں، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جائیں
تو ظالموں کے سوا اب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کا معاملہ نہیں ہے. ظالم اگر ظلم کے روش پر آئیں تو ان سے تو بدلہ لیا جائے گا، باقی زیادتی کرنا کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور حرمتوں کا بدلہ لیا جائے گا. مراد کیا ہے؟ حرمت والے مہینے 4 مہینے معروف ہیں. رجب کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. ان 4 مہینوں کی حرمت عربوں کے ہاں بھی تھی، دین اسلام نے بھی، شریعت اسلامی نے بھی اس کو برقرار رکھا، اس میں جنگ وغیرہ روک دی جائے. لیکن اگر وہ حرمت والے مہینوں میں تم سے جنگ کرے تو تمہیں بھی جنگ کرنے کی اجازت ہے. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جس سے تم پر زیادتی کی تو تم اس سے بدلہ لو اتنا جتنا کہ اس نے تم پر زیادتی کا معاملہ کیا. بدلہ لے سکتے ہو لیکن زیادتی کی اجازت نہیں. کتنا عدل پر مبنی نظام ہمارا دین ہمیں عطا کرتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو دین دشمن تم پر غالب آ جائیں گے، تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کا معاملہ کرو، عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ راہ خدا میں انفاق یعنی خرچ کرنے کا بھی ذکر آ گیا. ناظرین کرام، ایک وقفہ ہم لیتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. دورہ ترجمہ قرآن کا کیو ٹی وی کی لائیو نشریات آپ ماہ رمضان کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں اور قرآن کا سلسلے وار مطالعہ ترجمہ تشریح کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں کیو ٹی وی سے، اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. سلسلے وار ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے اپنا مطالعہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 196 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. عبادات کے تعلق سے اب حج عمرے کا بیان آ رہا ہے. حج ادا کرو، عمرہ ادا کرو، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اخلاص نیت، چرچا نہ ہو کہ میں حاجی صاحب کہلاؤں، میں فلاں کہلاؤں، نہیں، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو. اب کچھ مسائل کا بیان جس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. احصار، اگر کہیں گھیر لیے جاؤ تو کیا کیفیت ہوگی اور حالت احرام بھی ہو بتایا گیا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے. کہیں دشمن نے گھیر لیا، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، حالت احرام ہے، تب قربانی اپنی جگہ پر حدود حرم میں پہنچے، وہاں ذبح ہو، اور پھر اس کے بعد تم اپنا سر منڈا سکتے ہو. مزید تفصیلات وہ آپ تفاصیل میں مطالعہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، اور مراد ہے کہ اس کو احرام کھولنا پڑ گیا، مشکل آ گئی، تو کیا کرے؟ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، تو وہ بدلہ دے روزے سے، 3 دن کا روزہ. او صدقتن، یا صدقہ دے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. او نسک، یا قربانی سے فدیہ دے یعنی بکری اللہ کی راہ میں ذبح کرنا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن پاؤ. یہ تو معاملہ تھا جب کوئی احصار کا معاملہ، گھیر لیے جانے کا معاملہ ہو. عام حالات میں کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرے. حج کی ایک قسم حج تمتع ہے جس میں ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو ملایا جاتا ہے. ایک سہولت سے فائدہ اٹھا لیا، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھایا، تب اس پر شکرانہ پیش کیا جائے اور قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی جائے. اس کو دم شکر کہا جاتا ہے. دم خون کو کہتے ہیں، خون کا بہانہ شکرانے کے طور پر. البتہ فرمایا آگے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں
اور 7 جب کہ تم واپس آ جاؤ۔ قربانی پیش کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں تو حج کے ایام میں 3 روزے وہاں رکھ لے، اور جب گھر واپس آئے تو 7 روزے رکھ لے، 7 مزید روزے رکھ لے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہوئے، یہ اس سے وہ جو دم شکر پیش کرنا تھا اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہوں، یعنی وہاں نہ رہتے ہوں، جو باہر سے آیا ہو، وہاں والا تو باہر پیش کر سکتا ہے قربانی۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ احکامات کے حوالے سے سیریس ہونا چاہیے، اگر اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی جا رہی تو ڈرو کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ اللہ اپنے عذاب اور غضب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو معلوم ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ شوال کے مہینے سے بڑا عجیب مسئلہ ہے، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ 3 ہو گئے۔ شوال کے مہینے سے کوئی اگر حج کی نیت سے احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے تو بڑا مشقت والا معاملہ۔ یہ 3 مہینے جو ہے ان کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو مقرر ہیں حج کا احرام باندھنے کے لیے، ایام حج تو وہ ذی الحجہ میں ہی آتے ہیں جیسے کہ معروف ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس جس نے ان میں حج کو لازم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو وہ نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ نافرمانی کا کام کرے، نہ حج میں جھگڑا کرے۔ یہ ہیں حج کے آداب جو بیان ہو رہے ہیں۔ حج کی حفاظت بھی کرنی ہے، بے حیائی کی بات نہ کی جائے، اور شہوت کے معاملات کو ڈسکس نہ کیا جائے، اور نافرمانی کے کام نہ کیے جائیں، گالم گلوچ کا معاملہ نہ ہو، جھگڑے کا معاملہ نہ ہو۔ علماء فرماتے جب بندہ حج پر جائے تو غصے کو 3 طلاقیں دے کر جائے اور صبر سے نکاح کر کے جائے۔ صبر بہت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، دوسروں کو ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت تو نہیں، اللہ کو معلوم ہے کون کیا عمل کر رہا ہے۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، راستے کا سامان۔ فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین زاد راہ تو تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اس میں 2 پہلو ہیں، بندہ حج کے سفر پر جا رہا ہے تو ضرورت کی اشیاء، کچھ نقد وغیرہ بھی لے کر جائے، اور زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ تھے وہ آتے تھے اور دور دراز سے بس یہ ہم اللہ پر توکل کر کے آگے وہاں جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے، یہ بات درست نہیں۔ تو ایک تو راستے کا جو بھی سامان ضروری وہ چیزیں لے لے، لیکن سب سے بڑا زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔ ہمارے سفر جاری ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سفر میں سب سے بڑا زاد راہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا تقوی، اور روزے سے بھی تقوی ہی پیدا ہوتا ہے جیسے کہ ذکر آ چکا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ سفر حج پر کوئی گیا، کوئی تجارت کر لے، لین دین کر لے، خرید و فروخت کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ although کہ سب سے اہم معاملہ تو رضائے الہی کا حصول، مگر اگر تم گئے ہو خرید و فروخت کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو مشعر حرام کے نزدیک مزدلفہ۔ یہ 9 ذی الحجہ جو وقوف عرفہ، اس کے بعد رات کہاں ٹھہرتے ہیں؟ مزدلفہ کے مقام پر، وہاں پر اللہ کے ذکر کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ وہ موقع ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت اور حج کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی بھی زیارت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے نزدیک یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ حج کے مناسک اللہ نے نہیں سکھائے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتائے۔ تو حضور نے فرمایا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حکم اللہ کا ہے، حج اللہ کے لیے ادا کرتے طریقہ نبی مکرم علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے یقیناً تم ناواقف لوگوں میں سے تھے۔ حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام لے کر آئے اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت چاہو۔ یہ عرفات تک جاؤ، وہاں سے لوٹو۔ قریش مکہ ان میں نخوت و تکبر تھا، عرفات تک نہیں جاتے، تھوڑا پہلے سے واپس آتے۔ اپنے لیے کوئی VIP پروٹوکول انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، اپنے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا، نہ وہیں
وہیں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں۔ حج کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس کی اعلیٰ ترین شان، لاکھوں کا مجمع کہ سب ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی لباس کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پس جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر پہلے کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ یہ عرفات کی حاضری تو ہو گئی، مزدلفہ کا بھی قیام ہو گیا، اب منی کا قیام، اس کی طرف اشارہ 11، 12 اور زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ تک رکنا ہوتا ہے، آگے ذکر آیا چاہتا ہے، وہاں منی کے قیام میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ حج کے مناسک مکمل ہوئے، اللہ کا ذکر تھوڑی کو مکمل ہوا، تو حج کے ادا کرنے کے بعد بھی ذکر الہی کا معاملہ۔ زمانے جاہلیت میں بیٹھ کے وہاں پر لوگ اپنے باپ دادے کے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، فرمایا جا رہے کہ نہیں، اللہ کا ذکر وہاں پر کرو۔ ہمیں بھی اللہ توفیق دے تو اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے، اللہ ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس کوئی آدمی تو ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں جا کر بھی دنیا پرست ہی رہتا ہے بندہ، کچھ لوگ، اور دنیا ہی دنیا مانگ رہے، دنیا کی ترقی، دنیا کا مال، دنیا کا نام، دنیا کا فیم۔ استغفر اللہ، اتنی چھوٹی سی ذہنیت کے ساتھ مانگتے ہو بھائی؟ یہ دنیا پرست قسم کے لوگوں کا طرز عمل، دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیارے بندے کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا تو ہم سب کو یاد ہے، اس مقام پر آ رہی ہے آگے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ دعا کرتا ہے، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں حسنہ عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، حسنہ، حسن سے خوبصورت، عمدہ، اللہ دنیا بھی عمدہ بنا دے، کیونکہ دنیا ہی میں تو نیک عمل کرنے کا موقع ہے، آخرت کی تیاری کا موقع دنیا میں یہ حسین اور عمدہ ہوگی تو کل کے نتائج بھی حسین اور عمدہ ہوں گے۔ یہ ہے پیاری دعا، متوازن دعا اور جامع دعا، اے ہمارے رب دنیا میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے اعمال کمائے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دعا کرنی چاہیے، مصنون دعا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں تو نہیں لکھا، یہ تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے، عملی ڈیمونسٹریشن حاصل کرنے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہوگا۔ حضور نے بتایا گنتی کے دن کون سے ہیں، یہ 11 ذی الحجہ، پھر 12 ذی الحجہ، اور زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ، یہ گنتی کے چند دن حضور نے بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ان کا ذکر نہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو 2 دن میں جلدی چلا جائے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں، وہ رمی کر لی 12 ذی الحجہ کی، چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس سے تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں، مراد جو 13 تک رکے، جو مسنون عمل ہے نبی پاک علیہ السلام کا، کوئی حرج نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ لِمَنِ اتَّقَى، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، وہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی دل میں ہو، اللہ کا ذکر زبان پہ ہو، خیر کے اعمال انجام دے، یہ اصل بات مطلوب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ بے شک تم اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ کل کا یاد دہانی کا معاملہ، ہم سب کو مرنا ہے، آج بھی اسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، ہم کل کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ قرآن بار بار توجہ دلا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی بات اے سننے والے تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے دنیا کی زندگی کے امور کے معاملات میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کی باتوں سے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، مگر یہ دنیا پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا یہ منافقین کا طرز عمل یہاں پر بیان ہو رہا ہے، باتیں بہت اونچی اونچی کریں گے، عمل کے میدان میں بالکل صفر ہوں گے، بلکہ نیگیٹو ہوں گے۔ چنانچہ ذکر آیا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ لوٹے زمین میں تو دوڑتا پھرے تاکہ اس میں فساد مچائے۔ ذرا کہیں
اختیار مل جائے تو کیا کرے گا؟ فساد مچائے گا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کرے کھیتی کو اور نسل کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. فسادی لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ تکبر میں بھی آ جاتے ہیں. آگے ذکر آ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کی عزت نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے. ذرا اصلاح کی بات کرو تو جو ہے وہ تکبر کرتا ہے اور اس کی عزت نفس وہ سمجھتا ہے کہ مجروح ہو گئی اور اکڑ میں آ جاتا ہے اور گناہوں میں جری ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. فرمایا کہ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے. ولبئس المہاد، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اس کے برعکس یہ فسادی لوگ تو ہوئے، اس کے برعکس ایک بڑا پیارا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے. ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے. مفسرین نے لکھا اس آیت کریمہ کے ذیل میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. روم سے آئے تھے مکہ، ہجرت کرنے لگے تو مشرکین نے روک لیا. تم آئے تھے، کچھ تمہارے پاس نہیں تھا، یہاں تم نے خاصہ کچھ جمع کر لیا، کہا یہ سارا لے لو، مجھے ہجرت کے لیے جانے دو. چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بھی ہے اللہ کی راہ میں وہ بھی ہے جو اپنی جان کو کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان. اس وجود کا اہم ترین اور صحیح ترین استعمال کیا ہے؟ اس کا جو مالک ہے رب کائنات، اسی کے لیے اس جان کو لگایا جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پورے کا پورا اسلام انفرادی زندگی بھی عطا کرتا ہے، اجتماعی زندگی بھی عطا کرتا ہے. عقائد ہوں، عبادات ہوں، خوشی غمی کے مواقع ہوں، گھر کی زندگی، معاشرت، کاروبار، معیشت، عدالت، سیاست، ریاست، حکومت، یہ پورا پیکج دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور البقرہ کی آیت نمبر 85 میں ہم نے پڑھا کچھ مانو کچھ نہ مانو یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. یہاں فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اگر پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش نہیں ہو رہی، محنت نہیں ہو رہی، تو پھر شیطان کی پیروی ہو رہی ہوگی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ گئے، فَاعْلَمُوا، تو پس جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. احکام تو آ گئے، اب یاد رکھیں اللہ کو اختیار رکھتا ہے، اور اگر اس کی نافرمانی کی جا رہی تو پکڑ کا پورا اختیار وہ رکھتا ہے. یہ خوف ہمیں دلایا گیا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا وہ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ان کے پاس آئے سائبانوں میں، بادل کے اور فرشتے، اور یہ کہ قصہ چکا دیا جائے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ عذاب کا انتظار ہے عمل کرنے کے اعتبار سے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹیں گے. سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اس نے دین عطا کیا، اس دین کے تعلق سے تقاضا کیا پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش کرو. کیا کر رہے ہیں؟ کل اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں عطا کی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وہ بنی اسرائیل جن کو اس وقت جہان والوں پر فضیلت عطا کی گئی، کتابیں بھی عطا ہوئیں، رسول بھی بھیجے گئے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو مستحق ثابت نہ کیا، نعمت کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ ہم پڑھ آئے ہیں. آج نعمت سب سے بڑی قرآن کی صورت میں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، دین حق کی صورت میں ہمارے پاس ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آراستہ کر دی گئی، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ
من الذین آمنوا، اور وہ مذاق اڑاتے ان کا جو ایمان لائے۔ دنیا کا بندہ بن جاتا ہے کافر، دنیا پرست جب ایمان والوں کو دیکھتا ہے جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں اور سب کچھ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا پرست مذاق اڑاتا ہے۔ اور کبھی ایمان والوں کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، القابات سے نوازا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہا ایمان والوں کے لیے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے بالا تر ہوں گے۔ جو آج اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اللہ کی مان رہا ہے، آخرت کا طلبگار ہے، اللہ ایسے لوگوں کو کافروں کے اوپر کافروں کے مقابلے میں کامیابی بھی عطا کرے گا اور درجات کی بلندی بھی عطا کرے گا۔ رہے یہ مذاق اڑانے والے، کل ایمان والے ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین کے آخر میں آخری پارے میں یہ بات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک اور طویل آیت آ رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تو ایک ہی امت تھے، صحیح طریقے پر تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے اختلاف کیا، بگاڑ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا رہا۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا مبشر بشارت دینے والا بنا کر اور منذرین ڈرانے والا خبردار کرنے والا بنا کر، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور جنہیں کتاب دی گئی اہل کتاب انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے، وہی تعصب اور ہٹ دھرمی کا معاملہ، حسد کا معاملہ، جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے اذن سے۔ اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائی۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا مطالعہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور دوسرے پارے کے نصف سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ ایک وضاحت میں آپ کی تسلی کے لیے کر دوں کہ ابتدائی چند راتوں میں کیونکہ مدنی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تو تفصیلات تھوڑی زیادہ ہیں، تو ایک پارے سے کچھ کم ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ جب ہم مکی صورتوں میں چلے آئیں گے اور داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو کبھی سوا پارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آپ تسلی رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 29 راتوں میں قرآن حکیم کے ہم ترجمے اور تشریح کے ساتھ تکمیل کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، وقت دعا ہے، اتنا پیارا بیان قرآن حکیم کا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن بڑا پیارا کلام ہے، اس کا بیان پیارا بیان ہوگا۔ آئیے اس کے بعد ہم دعا کر کے آج کی محفل کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، یا رب الارباب، یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مبارک راتیں ہیں، یا اللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جہنم کے دروازے بند ہیں، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے کلام سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو کوتاہیاں کر بیٹھے اللہ معاف کر دے، اے اللہ اسے سیکھنے کی توفیق دے، اے اللہ سمجھنے کی توفیق دے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اس سے راحت عطا فرما، نور عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا۔ مالک اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مشکل میں اللہ ہمیں آسانی عطا فرما دے۔ اے اللہ پورا عالم جان چکا تیری عظمت کو، اے اللہ انسانوں کی بے بسی ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اے اللہ اپنی ذات کا
یقین عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ امن عطا فرما، اے اللہ راحت عطا فرما، اے اللہ آسانی عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ اس وبا کے اثر کو ختم کر دے، اے اللہ ہم سب کو امن و سلامتی عطا فرما، ہماری حقیقی سی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما، اے اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔